ینگ ماسٹر، باقی کا رومانس اپنے کمرے میں کر لینا۔ وہ کیا ہے نا، یہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو ابھی سنگل ہیں، خان نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ وہ جا کر آسیہ بیگم کے ساتھ لپٹ گیا۔ روم میں سارم نے یہ لفظ دہرائے تھے۔ اسے اپنی ہی آواز کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ حسن عائشہ کو لے کر صوفے پر بیٹھا۔ عائشہ بیٹھتے ساتھ ہی حسن کے ساتھ چپک گئی۔ حسن کے لیے یہ سمجھنا مشکل تھا کہ وہ خوش ہو، حیران ہو یا پھر پریشان۔ سارم حسن کے قریب گیا تھا۔ یہ لڑکی، سارم پوچھنا چاہتا تھا ان کا رشتہ، مگر اس سے زیادہ اس کی زبان نے اس کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ شی از مائی وائف۔ حسن نے عائشہ کی گرد اپنے بازو حائل کیے، خود کے قریب کرتے ہوئے کہا۔ سارم کے تو سر پر مانو ساتوں آسمان ایک ساتھ ہی گر پڑے تھے، اس کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ السلام علیکم ویورز، ہے اٹس می یور رائٹر عائشہ مان، ہوپ سو یو آر ڈوئنگ ویل۔ تو سب سے پہلے مجھے آپ سب کو تھینک یو بولنا تھا۔ میری پچھلی ایپیسوڈ پر آپ سب نے مجھے بہت اچھا رسپانس شو کیا، اسی طرح مجھے اپنا رسپانس شو کیا کریں، یہ میرے لیے موٹیویشن ہوتی ہے اور مجھے اچھا فیل ہوتا ہے اور میں زیادہ اچھا لکھ پاؤں گی۔ تو اسی طرح میری ہر ویڈیو پر آپ کامنٹس کیا کریں، اپنے فیوریٹ کریکٹرز کو میرے ساتھ شیئر کیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے آپ کو اسٹوری کس طرح سے اچھی لگ رہی ہے اور آپ کو کون سا پارٹ زیادہ اچھا لگ رہا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ نمبر 20 پارٹ 2۔ ناول جان حسن، از قلم عائشہ وان، قسط نمبر 20 پارٹ 2۔ ڈونٹ کاپی اینڈ پیسٹ وداؤٹ مائی پرمیشن۔ سورج کی روشنی گلاس مال سے ٹکراتی اس کے چہرے پر پڑی جس پر اس کی نیند کھلی تھی۔ حسن نے اپنے سینے پر سر رکھے اس ننھے وجود کو دیکھا۔ اسے اپنے اندر ڈھیروں سکون و ترتا محسوس ہوا تھا۔ حسن نے بہت نرمی سے اس کے چہرے پر بکھرے بال پیچھے کیے تھے۔ اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتا اس کے گلابی پھولے ہوئے گالوں کو اپنے انگوٹھے سے سہلانے لگا۔ اس کے لمس پر عائشہ ہلکا سا کسمس آئی، پھر اپنا چہرہ حسن کی گردن میں چھپا گئی۔ اس کی گہری گرم سانسیں اپنی گردن پر محسوس کرتے حسن کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے کانوں میں جھمکے پہن رہی تھی جب حسن کمرے میں داخل ہوا۔ بہت خاموشی سے اسے اپنے حصار میں لیتے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھے تھے۔ عائشہ اس کی موجودگی کمرے میں پہلے ہی محسوس کر چکی تھی، اس لیے مسکراتے ہوئے اسے آئینے سے دیکھنے لگی۔ وہ وائٹ کلر کے پاؤں تک آتے فراک میں ملبوس تھی جو اس کے نازک سراپے پر بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ ناشتے کے بعد حسن اسے اپنے ساتھ لے کر حماد صاحب کی طرف آیا تھا۔ اپنے گھر والوں سے مل کر وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ کچھ گھنٹے وہاں گزارنے کے بعد حسن نے اسے بہت ساری شاپنگ کروائی جس میں اس نے کپڑوں اور جیولری سے زیادہ ٹیڈی بیئرز لیے تھے۔ شاپنگ کے بعد حسن اسے اس کی ضد پر پارک لے آیا تھا جہاں اس نے حسن کے ساتھ بہت سارے جھولے لیے اور خوب سارا انجوائے کیا۔ حسن نے پچھلے 12 سالوں میں ایسا کچھ نہیں کیا تھا، نہ ہی وہ ایسی جگہوں پہ جاتا تھا۔ ہمیشہ بزنس کے کام اور دشمنی میں الجھنا اس نے اپنا فرض سمجھ لیا تھا۔ آج 12 سال بعد یہ سب اسے بہت عجیب لگ رہا تھا، لیکن عائشہ کے چہرے کی خوشی کے آگے وہ بھی خوش تھا۔ آج پہلی بار اسے کسی کا مسکرانا، کہکا لگا کر ہنسنا اتنا بھایا تھا کہ اس نے ہمیشہ اس کی مسکراہٹ، اس کی ہنسی کی گونج سننے کی خواہش کی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد حسن اسے گھر لے آیا تھا۔ آج عائشہ بہت زیادہ خوش تھی۔ حسن اسے گھر چھوڑ کر اپنے کسی کام سے باہر چلا گیا تھا۔ جب وہ گھر آیا تو کمرے میں عائشہ اپنے ٹیڈی بیئرز کو پھیلائے ان سے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ حسن نے ایک غصے بھری نظر ان ٹیڈی بیئرز پر ڈالی، پھر آگے بڑھ کر سب ایک ایک کر کے نیچے پھینک دیے۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ میری ٹیڈی ہیں، آپ نے ان کو نیچے کیوں پھینکا؟ عائشہ غصے سے بیڈ سے اتری اور زمین پر گرے اپنے ٹیڈی اٹھانے لگی۔ حسن نے غصے سے اس کی نازک کلائی پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ اس کی بے رحم گرفت پر غصے سے اٹھی تھی۔ تمہارا صرف میں ہوں، سمجھی تم؟ صرف میر حسن ملک شاہ تمہارا ہے اور تم صرف میر حسن ملک شاہ کی۔ مجھے تم پر کسی اور کا حق برداشت نہیں اور نہ ہی تمہارا کسی اور پر، پھر چاہے وہ بے جان چیز ہی کیوں نہ ہو۔ آئندہ اگر میں نے تمہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر یوں باتیں کرتے دیکھا یا ان کو میرا ٹیڈی کہتے سنا تو تمہاری جان میں اپنے ہاتھوں سے نکالوں گا۔ وہ غصے سے ایک ایک لفظ چباتا، ایک جھٹکے سے اسے دور پھینکتا واش روم میں بند ہو گیا۔ اس کے یوں اچانک خود سے دور کرنے پر عائشہ گرتے گرتے بچی تھی۔ آنکھوں میں نمی شدت سے بڑھی تھی۔ برے آدمی، پاپا سے بولوں کہ آپ نے مجھے غصے کیے، اور ٹیڈی بیئر کو گلے لگائے اپنی آنکھیں رگڑتے بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ عائشہ اپنے ایک ٹیڈی بیئر کو گلے لگائے کمفرٹر خود پر لپیٹے لیٹی تھی۔ جب حسن واش روم سے نکلا، وہ چلتا ہوا بیڈ پر آیا تھا۔ لیٹ کر اس نے لیمپ آف کیا، مگر جب نظر عائشہ کے وجود سے لپٹے اس بھالو پر پڑی تو اس کے دماغ کی رگیں تن گئیں۔ حسن ایک جھٹکے سے وہ بھالو اس کے وجود سے الگ کیا اور اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگاتا اس کے گرد اپنا حصار تنگ سے تنگ تر کر گیا۔
اس کے ڈیڈی کو دوبارہ دور پھینکنے پر عائشہ نے اس سے دور ہونے کی خوب مزاحمت کی، مگر اس کا حصار مضبوط اور تنگ ہونے کی وجہ سے وہ اس سے 1 انچ بھی دور نہیں ہو پائی تھی۔ وہ اس کا غصہ کرنے پر اس کے ہی سینے میں چہرہ چھپا کر رونے لگی تھی۔ حسن نے گہری سانس کھینچ کر اس کے لرزتے وجود کو دیکھا، پھر بہت نرمی سے اس کا چہرہ اپنے مقابل کر کے اس کے آنسو صاف کیے اور نرمی سے اس کی آنکھوں پر اپنے لب رکھے۔ میرا بچہ، تم مجھے کیوں غصہ دلاتی ہو؟ تم جانتی ہو نا میں نہیں برداشت کر سکتا۔ تم صرف میری ہو تو بس میری ہی ہو، تمہارے قریب کوئی بے جان چیز بھی آئے تو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی نرمی پر وہ اور شدت سے رونے لگی۔ اچھا سوری نا میرا بچہ، حسن پیار سے اس کی ناک کھینچتے ہوئے کہا۔ آپ دوبارہ مجھے ایسے غصہ نہیں کریں گے، وعدہ کریں؟ وہ آنکھوں میں آنسو بھرے سوسوں کرتے ہوئے بولی۔ تم مجھے غصہ نہ دلاؤ، میں پاگل ہوں جو اپنی اتنی پیاری، اتنی کیوٹ، اتنی چھوٹی سی بیوی کو غصے کروں گا؟ حسن اس کے گلابی گال کھینچتا جھک کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ گیا۔ عائشہ نے اپنی بہتی ناک حسن کی شرٹ پر رگڑی اور اس کے سینے پر سر رکھ کر سکون سے آنکھیں بند کر لی۔ حسن اس کی حرکت پر گہرا مسکرایا تھا، وہ ایسا ہی تو کرتی تھی شادی سے پہلے بھی، رب تو اس کا ہی حق تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اسے خود میں بھیجا تھا۔ صبح اٹھتے ہی حسن جلدی آفس جا چکا تھا۔ آج اس کی بہت ضروری میٹنگز تھیں جس پر اسے دیر ہو سکتی تھی۔ وہ آسیہ بیگم کو اور مارکے بی کو عائشہ کے متعلق کچھ ہدایت دے کر اور ان پر سختی سے عمل کرنے کا کہہ کر چلا گیا تھا۔ اب کسی صورت اس کی صحت کو لے کر کمپرومائز نہیں کر سکتا تھا۔ اس معاملے میں اسے سختی بھی کرنی پڑتی تو وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ عائشہ کی جب آنکھ کھلی تو حسن کمرے میں کہیں موجود نہیں تھا۔ اس نے اٹھ کر باتھ روم چیک کیا، پھر گیسٹ روم اور چینجنگ روم بھی، مگر وہ ہوتا تو نظر آتا۔ اس سے پہلے وہ ہمیشہ عائشہ کے اٹھنے کے بعد ہی اس سے ناشتہ کروا کر آفس چلا جاتا تھا، لیکن آج اس کا یوں جانا اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر کپڑے بدل کر نیچے آئی۔ آسیہ بیگم نے اسے نیچے آتا دیکھا تو پیار سے اس کا ماتھا چوما، پھر ماریا بی سے کہہ کر اس کا ناشتہ بنوایا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ وہیں آسیہ بیگم کے پاس بیٹھ کر ان سے باتیں کرنے لگی تھی۔ حسن کے ساتھ گھومنے کا ایک ایک پل اس نے رٹے ہوئے طوطے کی طرح سنایا۔ باتیں بتاتے ہوئے وہ مسلسل اپنے چہرے کے زاویے بھی بدل رہی تھی، جسے دیکھ آسیہ بیگم اور ربیہہ کا ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ سارم لاؤنج میں داخل ہوا تو عائشہ کو یوں ہنسا کھلکھلاتا دیکھ اس کی مسکراہٹ بھی گہری ہوئی تھی۔ وہ وہیں کھڑا ششدر سا اسے دیکھنے لگا۔ آج پہلی بار وہ اسے یوں ہنستا دیکھ رہا تھا۔ سارم کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں۔ سارم کو وہاں کھڑا دیکھ ربیہہ اور آسیہ بیگم کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آسیہ بیگم نے آہستگی سے جواب دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے صوفے پر آ کر بیٹھا تھا۔ نظریں اس ننھی پری پر تھیں جو روز کے مقابلے بہت زیادہ خوبصورت اور نکھری نکھری سی لگ رہی تھی۔ سارم کی نظریں عائشہ پر دیکھ ربیہہ سخت برہم ہوئی تھی۔ آ جاؤ کیوٹی، روم میں چلتے ہیں۔ ربیہہ اٹھتے ہوئے عائشہ کو ساتھ چلنے کا بولی، جس پر وہ مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ چلی گئی۔ سارم کا غصہ اشتعال بڑھا تھا۔ ابھی وہ مزید اسے دیکھنا چاہتا تھا، اس کی آواز، اس کی باتیں، اس کا کھلکھلانا دیکھنا چاہتا تھا، مگر ربیہہ کی دوبارہ بیچ میں آنے سے وہ اس سے ایک بار پھر دور چلی گئی تھی۔ وہ غصے سے اٹھنا اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ عائشہ بھی اپنے کمرے میں آئی تھی۔ موبائل اٹھانے پر حسن کی ڈھیروں کالز اور وائس میسیجز تھے۔ عائشہ نے سر پر ہاتھ مارتے فوراً وائس میسیج اوپن کیا تھا۔ السلام علیکم میرا بچہ، ہوپ میری بیبی گرل اٹھ کر اچھے سے ناشتہ کر چکی ہوگی اور ماما کو یا کسی کو بھی تنگ نہیں کرے گی۔ میری آج کافی ضروری میٹنگز ہیں تو مجھے جلدی آنا پڑا، واپسی میں بھی دیر ہو سکتی ہے، تو میری جان اچھے سے اپنا خیال رکھے، ٹائم سے کھانا کھائے اور اپنی اسٹڈیز کرے، اوکے میرا بیبی؟ اور ہاں سوری میرا بچہ، میں رات کو آپ کو بتا نہیں پایا اور صبح میں اپنی شہزادی کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں کوشش کروں گا جلدی آنے کی، بٹ آپ کھانا کھا لینا ٹائم سے اور اپنا بہت سارا خیال رکھنا میرے لیے۔ خدا حافظ میرا بچہ۔ حسن کا وائس میسیج سنتے عائشہ کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ بکھری تھی، دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ حسن کی آواز سے اسے اپنے اندر سکون اترتا محسوس ہوا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے حسن کو میسیج لکھا تھا۔ وعلیکم السلام ینگ ماسٹر جی، میں ناشتہ بھی کر چکی ہوں اور دوپہر کا کھانا بھی کھا چکی ہوں اور میں نے کسی کو تنگ بھی نہیں کیا، اچھی بچی بن کر رہی ہوں، لیکن میں آپ سے ناراض ہوں بہت، اور اب بات بھی نہیں کروں گی۔ حسن کو میسیج لکھنے کے بعد وہ خوشی سے حسن کی ڈی پی کو کس کرتی پھر سے نیچے چلی گئی۔ حسن میٹنگ اٹینڈ کرنے کے بعد اپنے آفس میں آیا تھا۔ عائشہ کا رپلائی چیک کرنے کے لیے حسن نے موبائل آن کیا۔ عائشہ کا میسیج پڑھ کر اس کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ بکھری تھی۔ تو میڈم ناراض ہیں ہم سے؟ آپ کی ناراضگی تو میں آج رات ہی دور کر دوں گا، حسن نے مسکراتے ہوئے دل میں سوچا، پھر موبائل بند کر کے کام میں مصروف ہو گیا۔ سارم ابھی باہر جانے کے لیے گھر سے نکلا تھا
جب اسے لان میں کسی کا گلابی آنچل نظر آیا۔ اس نے قدم لان کی طرف بڑھائے۔ وہ جانتا تھا عائشہ یہی ہے۔ عائشہ پھولوں کے پاس کھڑی ان کی خوشبو کو محسوس کر رہی تھی جب سارم اس کے قریب پہنچا۔ کیا کر رہی ہو یہاں کیوٹ گرل؟ عائشہ کی کمر پر ہاتھ رکھے جھک کر اس کے کانوں کے قریب سرگوشی نما آواز میں بولا۔ عائشہ کرن کھا کر اس سے دور ہوئی تھی۔ اس کا یوں اسے چھونا بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ جو بھی کروں آپ کو کیا؟ وہ اپنا دوپٹہ اچھے سے سر پر ٹکائے پھولوں کو دیکھتے ہوئے بولی۔ سارم نے ایک آئی برو چکا کر اسے دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے بولا، تمہیں پتہ ہے تم ان پھولوں سے زیادہ خوبصورت ہو۔ عائشہ نے نظریں اٹھا کر سارم کو دیکھا جو مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ فوراً ہی نظریں جھکاتی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ سارم نے مسکرا کر اسے یوں بھاگ کر جاتے ہوئے دیکھا۔ بھاگ جاؤ میری جان، بھاگ جاؤ، آخر کب تک بھاگو گی؟ آنا تو میرے پاس ہی ہے نا۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی سن گلاسز لگاتا پورچ کی طرف بڑھا تھا۔ رات کھانے کے بعد عائشہ کچن میں حسن کے لیے کھانا گرم کروا رہی تھی اور ساتھ ہی اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے سلاد اور فروٹ چاٹ بھی بنا رہی تھی۔ اسے پتہ تھا حسن کافی بہت پیتا ہے، اس لیے کافی کا پیسٹ وہ بنا کر رکھ چکی تھی۔ اس وقت سب باہر ہال میں موجود تھے۔ عائشہ فروٹ کاٹنے میں مصروف تھی جب سارم بہانے سے کچن میں آیا تھا۔ وہاں صرف عائشہ اور 2 ملازمائیں موجود تھیں جنہیں وہ اشارے سے باہر جانے کا کہہ چکا تھا۔ اگر ماریا بھی ہوتی تو اس کے لیے مشکل ہو جاتا کیونکہ وہ ملک شاہ خاندان کی سب سے پرانی اور خاص ملازمہ تھی۔ ان کی عمر کے لحاظ سے بھی سب انہیں بہت عزت دیتے تھے، انہیں گھر کے فرد کی طرح ہی رکھا جاتا تھا، مگر حسن ایک واحد شخص تھا جو غصہ آنے پر ان کا بھی لحاظ نہیں کرتا تھا بلکہ کسی کا بھی نہیں کرتا تھا۔ اس لیے ماریا بی کے ساتھ گھر کے تمام فرد ہی حسن سے کافی ڈرتے تھے۔ عائشہ سارم کی نظریں خود پر محسوس کرتے بہت تنگ آ چکی تھی، اس لیے کچن میں آ گئی۔ سارم نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا جب بہت پیار سے فروٹ کاٹ رہی تھی۔ کیوٹ گرل، چلو مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ سارم عائشہ کے قریب ہوتا اس کے ہاتھ سے چھری لیتے ہوئے بولا۔ سارم بھائی نائی واپس کریں، مجھے کام کرنا ہے، عائشہ چیئر سے اٹھتے ہوئے بولی۔ پہلی بات میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، اس لیے دوبارہ مجھے بھائی کہنے کی غلطی مت کرنا۔ دوسری بات، تم ابھی چلو گی میرے ساتھ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ سارم اس کی کمر سے پکڑتا جھٹکے سے اپنے قریب کرتا غصے سے بولا۔ اس کا اسے یوں بھائی کہنا اسے سخت غصہ دلا چکا تھا۔ آپ مجھ سے بڑے ہیں تو آپ کو بھائی ہی بولوں گی نا، اور نائف مجھے واپس کریں، مجھے کام کرنا ہے۔ کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ 12 بج گئے ہیں، سب کھانا بھی کھا چکے ہیں، تو اس سب کا مطلب؟ سارم اس کی بات نہ ماننے پر سخت غصے سے بولا۔ عائشہ کو سارم کا لہجہ بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ اسے حسن کی شدت سے یاد آئی تھی، آنکھوں میں نمی اترنا شروع ہوئی تھی جسے وہ جلدی سے چھپا گئی۔ ہمارے علاوہ بھی اس گھر میں 2 افراد ہیں جنہوں نے کھانا نہیں کھایا، میں ان کے لیے بنا رہی ہوں۔ عائشہ نے دوسری چھری اٹھاتے ہوئے اس سے کیلا کاٹتے ہوئے کہا۔ سارم نے اس کے 2 فرد کہنے پر آئی برو اچکائی تھی۔ اس کے 2 فرد کہنے کے پیچھے کون تھا وہ بخوبی جانتا تھا۔ چھوڑو اسے، تم سے کہا نا میں نے، تم نوکر نہیں ہو کسی کی، یہاں بہت ملازم ہیں، کر دیں گے کام، تم ساتھ چلو میرے۔ سارم اس کے ہاتھ سے چھری لے کر ٹیبل پر رکھتا اس کا ہاتھ پکڑ کر لے جانے لگا۔ میں ان کی نوکر نہیں۔ ابھی وہ اپنی بات مکمل کرتی، سارم نے اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھے اسے خاموش رہنے کو کہا۔ بس چپ، اب کچھ نہیں بولنا، چلو چپ چاپ۔ وہ اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے اسے باہر کی طرف لایا تھا۔ چھوڑیں مجھے، سارم بھائی میرا ہاتھ چھوڑیں۔ عائشہ اس کے ہاتھ پکڑ کر لے جانے پر سخت مزاحمت کرنے لگی، دل میں انجانا سا ڈر پیدا ہوا تھا۔ وہ کچن سے باہر آئے ہی تھے کہ لاؤنج میں حسن اور خان داخل ہوئے۔ حسن کو دیکھ کر سارم نے عائشہ کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ السلام علیکم، حسن نے تیز آواز میں سلام کیا تھا، اس کے پیچھے ہی خان نے بھی سلام کیا۔ عائشہ جو سارم کا لمس اپنے ہاتھ سے مٹانے کی کوشش میں اپنا ہاتھ رگڑ رہی تھی، حسن کی آواز پر تڑپ اٹھی۔ ینگ ماسٹر جی! عائشہ بھاگتے ہوئے حسن کے سینے کا حصہ بنی تھی۔ حسن ساکت سے اپنے ساتھ لپٹے اس ننھے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ پل تو اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا یہ ہوا کیا، ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ عائشہ یوں اس کے گلے لگی تھی، وہ بھی اتنا زور سے، سب کے سامنے۔ حسن نے ایک نظر لاؤنج میں دوڑائی، آسیہ بیگم اور ابیہا انہیں ساتھ دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ خان ایک سائڈ پہ اپنے ہونٹوں پر 2 انگلیاں رکھے اپنی ہنسی دبانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ سارم کا حال ایسا تھا مانو کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، اس کا رنگ سفید پڑ چکا تھا۔ کچھ پل بعد ہوش کی دنیا میں آتے ہی حسن نے عائشہ کے گرد اپنے بازو حائل کیے اور بہت نرمی سے اسے خود میں بھنشے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھے تھے۔ حسن کا مضبوط حصار پاتے ہی عائشہ نے اس کے گرد اپنے بازو کا گھیرا مزید مضبوط کیا تھا۔ حسن اس کا کانپتا جسم محسوس کر سکتا تھا۔ حسن نے نرمی سے اسے خود سے الگ کیا، اس کا معصوم چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر کر نرمی سے اس کے ماتھے اور پھر باری باری اس کے پھولے گالوں پر اپنے لب رکھے۔
کیا ہوا میرا بچہ؟ طبیعت ٹھیک ہے میری جان کی؟ حسن نے نرمی سے اس کے روئی جیسے گال اپنے انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے بولا۔ جی ٹھیک ہوں، وہ مسکرا کر بولی۔ تو پھر میرے بیبی نے مجھے مس کیا؟ حسن نے اس کی چھوٹی سی ناک سے اپنی ناک رگڑتے ہوئے کہا، جس پر وہ کھلکھلا اٹھی۔ بہت مس کیا، عائشہ بہت پرزور دیتی مسکرا کر بولی۔ حسن تو اس کی اداؤں کا دیوانہ ہوا تھا، دل میں سوئے ہوئے جذباتوں کا ٹھاٹے مارتا سمندر آباد ہوا تھا۔ حسن جھک کر اس کے گال کو شدت سے چوم گیا۔ میں نے بھی اپنے بچے کو بہت زیادہ مس کیا، حسن نے نرمی سے اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھتے ہوئے کہا۔ سالم نے فوراً دیوار کا سہارا لیا تھا۔ اس کے لیے اپنے قدموں پر کھڑا رہنا مشکل ترین ہو چکا تھا۔ اس کی محبت، اس کا عشق کسی اور کے پہلو میں اس طرح کھڑی تھی، کیوں وہ نہیں جانتا تھا، مگر اس کا دل بند ہونے کے قریب تھا۔ حسن کی بڑھتی جسارتوں پر خان نے مصنوعی کھانسی کرتے ہوئے انہیں اپنی طرف متوجہ کیا۔ حسن نے گھور کر اسے دیکھا۔ ینگ ماسٹر، باقی کا رومانس اپنے کمرے میں کر لینا، وہ کیا ہے نا، یہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو ابھی سنگل ہیں، خان نے دانت نکالتے ہوئے کہا اور جا کر آسیہ بیگم کے ساتھ لپٹ گیا۔ روم میں سالم نے یہ لفظ دہرائے تھے، اسے اپنی ہی آواز کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ حسن عائشہ کو لے کر صوفے پر بیٹھا۔ عائشہ بیٹھتے ساتھ ہی حسن کے ساتھ چپک گئی۔ حسن کے لیے یہ سمجھنا مشکل تھا کہ وہ خوش ہو، حیران ہو یا پھر پریشان۔ سالم حسن کے قریب گیا تھا۔ یہ لڑکی، سالم پوچھنا چاہتا تھا ان کا رشتہ، مگر اس سے زیادہ اس کی زبان نے اس کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ شی از مائی وائف، حسن نے عائشہ کی گرد اپنے بازو حائل کیے خود کے قریب کرتے ہوئے کہا۔ سالم کے تو سر پر مانو ساتوں آسمان ایک ساتھ ہی گر پڑے تھے، اس کے قدم لڑکھڑائے تھے، رنگ پک ہوا تھا۔ وہ حیرت سے عائشہ کا معصوم چہرہ دیکھنے لگا جو حسن کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ اس کی آنکھیں حسن کے چہرے سے ہٹنا گوارا ہی نہیں تھیں۔ حسن سب سے بات کرتے کرتے ایک نظر اس کے معصوم چہرے پر ڈال کر مسکراتے ہوئے اس کے گرد اپنے بازو کا زور بڑھاتے ہوئے اپنے ساتھ کا احساس دلاتا رہتا۔ اس کے مسکرا کر دیکھنے پر عائشہ ہی گہرا مسکرا دیتی۔ سالم کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ سالم بھائی، یہ ہماری اسمال سائز چھوٹی سی بھابھی ہیں، اور یہ ہمارے لارج سائز ینگ ماسٹر جنہیں آپ جانتے ہی ہیں، میڈیم بھابھی بھی انشاءاللہ جلد ہی لائیں گے آپ کی۔ سالم کو یوں بت بنا دیکھ خان نے آگے بڑھ کر صحیح سے تعارف کروانا ضروری سمجھا، جبکہ آخری بات اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے بہت آہستگی سے کہی تھی۔ سالم سر ہلاتا وہیں صوفے پر ڈھہ گیا۔ اس کے لیے مزید کھڑے رہنا مشکل تھا۔ اپنی محبت کو کسی اور کے پہلو میں بیٹھے دیکھنا یہ کب سوچا تھا اس نے؟ آسیہ بیگم سے بات کرتے ہوئے حسن نے عائشہ کے ہاتھ اپنے ایک ہاتھ میں لیے، جبکہ دوسرا ہاتھ وہ اس کی کمر کے گرد باندھے ہوئے تھا۔ حسن کی نظر اچانک اس کی انگلی پر بندھی بینڈیج پر پڑی۔ یہ کیا ہے بیبی گرل؟ یہ کیا کیا تم نے اپنے ہاتھ کے ساتھ؟ اچانک کی اس کی آواز سخت ہوئی تھی، ماتھے پر بے تحاشا بل پڑے تھے۔ اس کے غصے سے پوچھنے پر عائشہ نے سہم کر اسے دیکھا۔ وہ ینگ ماسٹر جی کچن میں کام کرتے ہوئے تھوڑا سا کٹ گیا تھا، عائشہ نے گھبراتے ہوئے جلدی سے بتایا۔ کیا کر رہی تھی تم کچن میں، اور تمہیں کس نے اجازت دی کچن میں جانے کی؟ حسن اس بار غصے سے گرجا تھا۔ عائشہ نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ماریا بی، وہ غصے سے چیخ رہا تھا۔ حسن کے غصے بھری آواز سن کر ماریا بی بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوئی تھی۔ جی بیٹا۔ عائشہ کیا کر رہی تھی کچن میں، اور آپ کہاں تھیں جب وہ کچن میں تھی؟ بیٹا وہ میں نے ان کو منع کیا تھا، مگر انہوں نے ضد کی، آپ کے لیے سلاد اور فروٹ چاٹ بنانا ہے۔ ماریا بی نے نظر جھکائے آہستگی سے کہا۔ آج کے بعد عائشہ کسی صورت کچن میں نہیں جائے گی جب تک وہ 18 سال کی نہیں ہو جاتی۔ 18 سال کے ہونے پر وہ صرف کھانا بنانا سیکھے گی، کچن میں صرف کھڑے ہو کر۔ کھانا بنانے کی اجازت میں تب بھی اسے نہیں دوں گا جب تک وہ 20 سال کی نہیں ہو جاتی۔ وہ کھانا نہیں بنائے گی، نہ ہی کوئی اس طرح کا کام کرے گی۔ میری غیر موجودگی میں میری بیوی آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، اسے ایک خروش آئی میں برداشت نہیں کروں گا۔ آئندہ عائشہ کچن میں نہیں جائے گی۔ حسن غصے سے ایک بات چبا کر بولا، جبکہ آخری جملہ اس نے عائشہ کی طرف دیکھتے سختی سے کہا تھا۔ میڈیکل باکس لے کر آئیں جلدی، حسن نے وہاں کھڑی ماریا بی سے کہا، جس پر وہ فوراً ہی میڈیکل باکس لے کر آئی تھی۔ حسن نے بہت آرام سے اس کے ہاتھ سے بینڈیج ہٹائی تھی۔ کٹ چھوٹا مگر گہرا تھا۔ حسن بہت احتیاط سے اس کے زخم پر دوا لگا رہا تھا اور آرام سے پٹی کرنے کے بعد بہت نرمی سے اس کی انگلی پر اپنے لب رکھے۔ درد زیادہ تو نہیں ہو رہا میری جان کو؟ حسن اس کے معصوم چہرے کو دیکھتا بہت پریشانی سے بولا۔ نہیں ہو رہا درد، وہ دھیمی آواز میں حسن کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے بولی۔ حسن کا عائشہ کے لیے یوں پریشان ہو کر گھر سر پہ اٹھانا اور اسے بار بار چھونا سالم کو پاگل کر گیا تھا، اور اب حد تو یہاں پار ہوئی تھی جب حسن عائشہ کو گود میں اٹھائے اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ سالم غصے سے پاگل ہوتا اپنے کمرے میں آیا تھا۔
امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور کامنٹ کرنا بالکل نہیں بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔